الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے ذرا درود پاک تاجدار کائنات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. عزت مآب حضور قبلہ استاد محترم قاضی قاری محمود احمد نقشبندی، محترم مدرسہ ثانیہ انوار القرآن، واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان دین، دوست احباب، طلباء جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اصالہ ثواب کی محفل ہے. جس طرح مجھ سے پہلے علامہ عزیر محمود صاحب نے، جو اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، انہوں نے بہت احسن انداز میں مختصر لیکن جامع گفتگو فرمائی. اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. مجھ سے پہلے کلام پڑھے گئے حاجی صاحب نے، باقیوں نے بھی کلام، تو ہر کلام ہی جب ذکر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو سینے میں تو ٹھنڈ پڑتی ہے. تو اگر ٹھنڈ نہ پڑے تو پھر ایمان والا سینہ نہیں ہے، اسے فکر کرنی چاہیے. ایمان والا سینہ اسی کا ہے کہ ذکر مصطفیٰ ہو، سینے میں ٹھنڈ پڑے، سینے میں چانن ہو جائے. شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تو بہت خوبصورت ایک جملہ لکھا ہے. ویسے تو شیخ مہدی الفاسی نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنو، سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے تو اپنے ایمان کی فکر کر لو. حضرت شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی ایک جملہ لکھا. انہوں نے جملے میں ارشاد فرمایا شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ نے کہ دل سیاہ ہو جائے تو آدمی کو پریشانی گھبراہٹ رہتی ہے. دل سیاہ ہو تو گھبراہٹ ہوتی ہے. اس دل کی سیاہی کو دور کیسے کرنا؟ تو انہوں نے ایک نسخہ بتایا. انہوں نے نسخہ یہ بتایا کہ دل جتنا بارگاہ مصطفیٰ کے قریب ہوگا اتنا ہی روشن ہوتا چلا جائے گا. اس لیے تو شعر ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. جب دل چمکے تو دل چمکے گا کیسے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو دل خوشی سے مچل اٹھے. پھر ایک اور قول سن لیں. ایک اور قول ہے، مجھے وہاں جاپان میں ایک بہت بڑے عالم دین بزرگ ملے. میں نے ان سے پوچھا کہ ہر چیز کو پرکھنے کا آلہ ہے. آپ ڈالر دیکھ سکتے ہیں، اصلی ہے نقلی ہے، نوٹ دیکھ سکتے ہیں، سونا اصلی ہے نقلی ہے، ہر چیز کی پرکھ کرنے کا آلہ موجود ہے. اصلی اور نقلی کی پہچان کرنے کا آلہ موجود ہے. ایمان کا بھی کوئی آلہ ہے؟ ایمان کی پرکھ کرنے کا بھی کوئی آلہ ہے کہ آدمی اس کے اوپر رکھے، اپنے ایمان کو لائے تو اپنے ایمان کو دیکھے کہ کس درجے کا ایمان ہے. تو جواب کیا ملا کہ اس کا آلہ کسی جگہ موجود نہیں ہے، ہر سینے کے اندر موجود ہے. اگر اپنے ایمان کا اندازہ لگانا ہے تو جب نام نامی اس میں گرامی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام جب آئے، دل خوشی سے مچل اٹھے تو سمجھ لو کہ ایمان ہے. اگر دل میں گھٹن محسوس ہو جائے تو اپنے ایمان کی فکر کرو. یہ آلہ تو موجود ہے. علامہ صاحب نے بہت احسن انداز میں ہمہ جہدی گفتگو تھوڑے عرصے میں کی. میں بھی کوشش کروں گا کہ اسی گفتگو کو لے کے آگے چلوں. مجھے استاد محترم کا حکم ہے. تو ماسٹر صاحب سے میرا بھی ایک تعلق رہا. میں 1978-79 میں 78 میں استاد محترم کے پاس میرے والد صاحب چھوڑ گئے اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا ہمارے بچے، کسی نے کسی استاد سے تھوڑے سپارے پڑھے، کسی نے کسی سے پڑھے. میں نے پورے اسباب الحمد سے لے کر والناس تک سارا حضور قبلہ استاد محترم سے میں نے قرآن پاک حفظ کیا. اس دور سے، بچپن کا دور، 10 سال عمر ہے، اس دور سے میرا اس گھرانے سے تعلق ہے. اور ماسٹر صاحب اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے. اس خاندان سے یہ نسبتیں ہوتی ہیں اور نسبت سے بیڑے پار ہوتے ہیں. اس خاندان سے
استاد محترم کے والد صاحب ایک دیوبندی اتنی داڑھی رکھی ہے ہمارے عزیز، وہ میرے ساتھ آئے، اگو کی میں تھے تو کہنے لگے یار لوگ تو جاتے ہیں میزاروں پر، دیوبندی میزاروں پر جاتے ہیں کہ یہاں اللہ کے ولی ہیں، تو مجھے زندہ ولی کی زیارت کرواؤ، مجھے مولوی منظور صاحب کے پاس لے جاؤ۔ زندہ ولی، انہوں نے کہا میں نے زیارت کر لی، تو ان کی زندگی میں 78 کی بات بتا رہا ہوں، 78 سے لے کر ان کی وہ جوانی کا دور تھا، اس کے بعد نا دور ایسا تھا کہ سائیکل چلاتے تھے، فٹ بال ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، اس دور میں تہجد گزار تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی تو عشق کی بات آ گئی تو مچل اٹھنا، مچلنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانے، دنیا کی رغبت نہیں تھی۔ تو ماسٹر صاحب کا تعلق اس خاندان سے ہوا، تو میں سمجھتا ہوں جب مجھے پتہ بھی چلا تو جنازے پہ بھی ہم آئے تو سمجھتا ہوں کہ یہ نسبتیں بھی انسان کا بیڑا پار کر جاتی ہیں۔ تو انشکر لی ولوالدیک، میں نے آیت مقدسہ پڑھی، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس طرح علامہ صاحب نے کیا میں بھی تھوڑا سا کروں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، انہوں نے تو یہ حدیث مبارکہ سنائی نا کہ عجیب تر ایمان تمہیں کس کا ہے سناؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کے مجمع میں کہ تمہیں مبارک ہو تم نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آئے، مبارک ہے تمہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا، اور قربان جائیں اپنے مقدر پر رشک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مبارکیں ان کو ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور میری شان پر، میری ذات پر سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، اپنا جان مال اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، میں علامہ عثمان صاحب کی نظر ایک جملہ کرنے لگا ہوں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، پوری صورت ہے، مفتی زبیر صاحب موجود ہیں، پوری صورت ہے، صورت میں رات کا تذکرہ ہے، رات کا تذکرہ کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پہلے یہ کہ تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کی ساری صورت نازل کر کے فرمایا کہ یہ صورت ایسی ہے کہ 1000 مہینے سے یہ رات بہتر ہے جس میں قرآن اترا، بولے ذرا جس میں قرآن اترا، کتنی راتوں سے بہتر ہے؟ 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر افضل رات جس میں قرآن اترا۔ جھگڑے ہو رہے ہیں، پہلے نہیں تھے، کچھ سالوں سے، صدی نہیں ہوئی ابھی یہ فرقہ پرستی میں، پہلے نہیں تھا۔ اور جملہ سن لیں کہ خدا کو ہم مال کے یوم حساب کہتے ہیں، خدا کو ہم مال کے یوم مل حساب کہتے ہیں کہ مال کی یوم الدین، خدا کو ہم مال کے یوم الحساب کہتے ہیں۔ آگے سنیں، مگر بقول رسالت معاد کہتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک یوم الدین اللہ ہے، تو آپ کے فرمان پر ہم نے اللہ کو مالک یوم الحساب مانا۔ اچھا، جسے انہوں نے کہا کلام ربانی، جسے آقا نے فرمایا، خود عربی زبان ہے آقا کی، عربی زبان میں تو پتہ نہیں چلتا، یہاں سے تو پاکستانی چلا گیا سعودی عرب، وہ ڈانٹ رہا ہے غلط کام کرنے پر، مالک ڈانٹ رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، تو وہ پیچھے فون کر کے بتا رہا ہے کہ میں نے کام غلط کر دیا، تو وہ قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے کام غلط کیا تو میرا مالک قرآن پڑھ رہا تھا۔ عربی ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ہے، ہماری عجمی زبان ہے، آقا کی تو زبان مبارک عربی تھی، تو عربی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرتے تھے، لیکن یہ کیسے پتا چلتا تھا یہ قرآن ہے؟ قرآن کا پتا کیسے چلا؟ جسے انہوں نے کہا کلام ربانی، جسے انہوں نے کہا وہ کتنا مزہ تو لے، جسے آقا نے کہا یہ کلام ربانی ہے، اسے ہم خدا کی کتاب کہتے ہیں، اسے ہم خدا کی کتاب کہتے ہیں۔ آگے سنیں، فرشتے
جنت دوزخ موجود ہیں، فرشتے جنت دوزخ موجود ہیں، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جناب کہتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہم مان گئے۔ ایک تھا اختر شہرانی، شاعر تھا، بہت بڑا شاعر، لیکن اس میں خرابی کیا تھی؟ وہ شراب پیتا تھا۔ اختر شہرانی شراب پیتا تھا، تو کچھ کمیونسٹ لوگ ملے نوجوان، انہوں نے شراب کی 2 بوتلیں لی، اختر شہرانی کو شراب پلائی، شراب پلا کے جب دیکھا کہ پورے نشے میں ہے تو کہتے ہیں جوش کیسا شاعر تھا؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں یہ ارسطو، افلاطون، سقراط، کہتا ہے کچھ بھی نہیں تھے، اور نشہ اتنا چڑھ گیا، کہتا ہے آج اگر وہ زندہ ہوتے تو میں مجلس میں کلام سنا رہا ہوتا، وہ میرے قدموں میں بیٹھے ہوتے۔ ان کی کیا حیثیت تھی؟ جب انہوں نے دیکھا کہ نشہ پورا چڑھ گیا تو انہوں نے کہا کہ اب پتہ چلا ہے کہ کیا کرنا۔ انہوں نے کہا کہ تو اپنے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ زبان سے غلط لفظ نکالے گا، جوش آ گیا، غصہ آ گیا، کہتا ہے ارے بدبخت، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بے ہوش ہوں؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا ایمان ختم کرنا چاہتا ہے، ایمان پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ بدبخت، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی پلید زبان سے ان کا نام بھی نہیں ادا کروں؟ لوگوں کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ 1,24,000 آئے، ہر ایک نے دعائیاں دی، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد یہ آئے گا، میرے بعد یہ آئے گا۔ علماء موجود ہیں، لیکن جب بات باری آئی نا آمنہ کے لال کی، ہر کسی نے کہا کہ وہ آنے والے ہیں، یہ امت ہمیں دے دے، ہمیں ان کا امتی بنا دے۔ ہر کسی نے کہا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک اعلان فرما دیا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، لوگوں میرے بعد آنے والا ان کا نام بھی سن لو، وہ احمد مجتبیٰ۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ کو شانیں اللہ نے عطا فرمائی۔ ان شانوں کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم جملہ سنیں، اور اپنے موضوع کی طرف آگے میں اپنی بات کو جلدی سمیٹوں گا جتنا مجھے وقت ملا، تھوڑا سا وقت باقی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ختم پاک ہوگا، دعا ہوگی۔ بڑی توجہ سے دل کے کان کھول کے سننے والا لفظ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کو بلاتا ہے، پکارتا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک کہیں بھی آپ کا نام نہیں لیا، بڑے نازوں سے بلایا، کہیں یا ایوہ المزمل کہا، کہیں والضحا کہا، کہیں الم نشرح کہا، کہیں یا ایوہ المدثر کہا، کہیں فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ اس طرح پکارتا ہے، لیکن صحن کعبہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس میں آنسو ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں بتائیں کیوں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ صحابہ تو آپ کا سب کچھ قربان کرتے تھے، آقا کی پریشانی برداشت نہیں تھی، اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ آقا ہمیں کوئی حکم فرمائے تو آپ فرماتے تھے پیچھے ہٹ جاؤ، آج مجھے میری ماں آمنہ یاد آ رہی ہے، میں عشاء کی نماز میں ہوتا اور عشاء کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی، میری ماں پکار کے مجھے آواز دیتی بیٹا محمد۔ آپ کو تو اس کی سمجھ نہیں لگی، میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ سمجھ آئے گی۔ جسے اللہ پکارے، اللہ کی پکار کتنی اعلیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں یہاں رک کے ایک جملہ سنانے لگا ہوں، جب آپ صحن کعبہ میں سجدے پہ گئے، ابو جہل آ گیا، اوپر روجنی پھینک دی، پھر آپ کی مبارک گردن پر کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ سجدہ کائنات آپ کی بیٹی دیکھ رہی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جب ادھر ادھر دیکھ کے چلا گیا، بیٹی آئی، بیٹی نے اوجھلی اتاری،
کرتے آقا صلی اللہ اپنے باپ کی صاف کی تو عرض کرنے لگی، بچی عرض کرنے لگی کہ ابا جی آپ اگر بددعا نہیں نا ان کے لیے کریں گے، اس کے لیے، تو آج میں ہاتھ اٹھانے لگی، میں کرنے لگی۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ تو مجھے نہیں جانتے، تو جانتی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اچھا اسی وقت جبریل آیا، جبریل نے پیغام کیا دیا؟ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى۔ وہ تو آگے پیچھے دیکھ رہا تھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کا اللہ تو آپ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خرامہ گھر تشریف لے گئے، صفا مروہ سے باہر نکلے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رہائش خرامہ چلے، تو اما جی خدیجہ الکبریٰ حیران ہوگی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چلنے سے آپ منع فرماتے ہیں، ایسے تو نہیں آپ چلتے، آپ کو منع کرتے ہیں، آج آپ خود ایسے چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا خدیجہ تو اس کو دی، اے خدیجہ چپ کر جا، الم یعلم بان اللہ یرا۔ آج تو پیغام ہی یہ آیا ہے کہ وہ تو آگے پیچھے دیکھ رہا تھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا، آپ کا اللہ۔ آج تو اتنے خوش ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ دیکھ رہا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کھڑے ہیں، اما جی خدیجہ الکبریٰ نے کیا کیا؟ اما جی خدیجہ الکبریٰ نے اپنے رخسار مبارک آقا کے قدموں پر ملنے شروع کر دی، مبارک قدموں پر۔ کیسے لیٹی ہو ذرا اندازہ کریں، آقا تشریف فرما کر کھڑے ہیں، وہ لیٹ کے اپنے رخسار کو مبارک پر مل رہی۔ آپ نے میں کیا کر رہی ہوں؟ عرض کرتی ہے کہ اتنی بڑی شان کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے آپ پر، تو ان قدموں کے صدقے کہیں اللہ مجھے عذاب قبر سے بخش دے، معاف کر دے ان قدموں کے صدقے۔ تو اپنی بیٹی سیدہ کائنات سے ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے، ذرا دیکھیں، کہہ رہی ہے بیٹا اپنے باپ سے جا کے سفارش کرو کہ یہ مزمل والی چادر ماں مانگ رہی ہے اسے دے۔ ایک بندے بھی سمجھ لگی، بیٹی کو کہا کہ بیٹا اپنے باپ سے چادر مانگ کے دو، مجھے چادر لے۔ بیٹی نے جا کے سفارش کی، بیوی بھی تو مانگ سکتی تھی، بیٹی نے جا کے سفارش کی کہ ابا جان امی جان کی خواہش ہے کہ یہ چادر امی کو دے دی جائے۔ سنیں ذرا منظر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا لو اردتی جلدی لأعطینک یا خدیجہ، خدیجہ اگر تو محمد کی جلد مانگے نا تجھے اتار کے دے دو۔ سارے بولو ذرا، اگر تو جلد مانگے تو محمد وہ بھی دے۔ تو نے دین کے لیے میرے لیے اتنی قربانیاں، اتنی قربانیاں ہیں تیری، تو اگر لو اردتی جلدی لأعطینک، تو اگر جلد مانگے تو تجھے جلد دے دو۔ بتا تو نے چادر کیوں مانگی ہے، اور اتنی سفارش بیٹی کی ڈلوا کے تو نے چادر مانگی ہے، کیا چاہتی ہے، فائدہ کیا لینا چاہتی ہے؟ تو قربان دیں۔ اما جی خدیجہ الکبریٰ کے لفظ سنیں۔ اما جی خدیجہ الکبریٰ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس لیے تو نہیں مانگی کہ یہ قیمتی ہے، میں نے تو اس لیے مانگی کہ یہ میں رکھوں گی اپنے پاس، اور میں اس کا جب فوت ہو جاؤں تو میں وصیت کر کے جاؤں گی کہ اسی کا کفن بنانا ہے میرا، یہ اپنے کفن کے لیے میں نے مانگی، تاکہ پہلا عذاب جو قبر میں ہوگا منہ پھیر دیا جائے گا، پہلا عذاب منہ پھیر دیا جائے گا۔ کہتی ہے کہ قبر میں میرا منہ قبلے کی طرف سے پھیر نہ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، وہ پیارے آقا صحن کعبہ میں رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی تو وہ مجھے پکارتی محمد کہہ کے۔ آگے اسی حدیث پر ایک ماں کی پکار، ایک اللہ کی پکار۔ اللہ پکارتا ہے اپنے حبیب کو، اللہ بلاتا ہے، بڑے بڑے القابات دے کے، بڑی شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی، روح ڈالی نا، آنکھ کھلی تو سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھ۔ شان 1,24,000 میں دیکھ لو کہ 1,24,000 ہیں، لیکن اقصی میں سب کو پیچھے بلا کے سب سے بعد میں آنے والا
ان کو آگے کھڑا کر کے بتا دیا کہ شان تو اصل میں اس پیارے مصطفیٰ کی ہے، ان کے صدقے میں نے سب کو شانیں دی ہیں۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ نے تو کمال کر دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں اللہ نے حسن کے 100 حصے بنائے، بولے کتنے؟ 100۔ ایک حصہ حسن کا نکال کے آدھا حصہ پوری مخلوق میں بانٹ دیا، بولے ذرا سبحان اللہ۔ آدھا حصہ پوری مخلوق میں، آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا، اور باقی 99 حصے کتنے چلے گئے؟ 99 حصے ان کا کیا کیا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں باقی 99 کے 99 حصے آپ نے مصطفیٰ کو عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، اتنے خوبصورت کہ اللہ نے جنہیں اپنا محبوب بنایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے، بنگورے میں تھے، تو میں ویسی زیارت کے لیے چلا گیا کہ بھتیجے کو دیکھ تو ہوں۔ میں جب گیا میں نے عجیب عمل یہ دیکھا کہ آپ بنگورے میں انگلی ادھر ادھر کرتے ہیں تو آپ کی انگلی پر چاند بھی رقص کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا چچا یہ تو کوئی عجیب بات نہیں آپ نے مجھے بتائی، میں تو ماں کے پیٹ میں تھا، لوہے محفوظ پر جو قلم چلتی تھی اس کی آواز بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شانیں عطا کی۔ شانوں والا نبی یہ فرمائے کہ کاش میری ماں مجھے آواز دیتی۔ آگے سنیں، باپ کے بارے میں ہم بیٹھے ہیں، ایک حدیث باپ کے بارے میں سنا کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ ایک آدمی نے، اور اصول ہے، میرا بیٹا بھی یہاں بیٹھا ہے، یہ درس نظامی قاری صاحب کے پاس ہی کر رہا ہے، حافظ ہے، قاری ہے ماشاءاللہ، لیکن اس نے بڑی غلطیاں کی، بڑے نقصان کیے۔ میں نے کبھی نہیں لکھا، کوئی باپ بھی نہیں لکھتا، بچپن سے لے کے چیزیں توڑنا، نقصان کرنا، میرے پاس ڈائری نہیں اور کسی باپ کے پاس ڈائری نہیں، وہ اپنے بیٹے کے نقصانات نہیں لکھتا۔ لیکن جب وہی بیٹا جوان ہو جاتا ہے پھر وہ باپ کو نقصان کر دے نا تو بول بال کے چپ کر لے گا، پھر اگلا کرے گا تو پھر پچھلا بھی یاد کروا دے گا کہ تسی وہ بھی کیتا تسی کیوں نہیں کی خیال کرتے، تسا جو اگلے دن ہے نقصان کر دیتے۔ حدیث مبارکہ سنانے لگا، وہ دل تھام کے سنیں۔ رحمت کائنات نور مجسد احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جرمت میں تشریف فرما ہے، تو ایک آدمی نے، جوان صحابی نے آگے شکایت لگا دی اپنے باپ کی، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے میرا نقصان کیا، میرے باپ نے میرا نقصان کیا، ذرا پوچھیں۔ تو باپ کی بےزتی کر کے آیا، گھر میں بےزتی کر کے آیا، بول کے آیا، پھر بھی ٹھنڈ نہیں پڑی۔ اس نے کہا اپنے محبوب کے سامنے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت لگا کے ذرا باپ کو سمجھاؤں تو صحیح، بےزتی تو کروں۔ ٹھنڈ نہیں پڑی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شکایت لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس باپ، وہ تھا عربی شاعر۔ اس نے دل میں، جب شاعر کے دل پر چوٹ لگتی ہے تو وہ شعر بناتا ہے، دل میں شعر بنائے جن کا خلاصہ یہ ہے، کیا بیٹے تیری ماں بڑی صابرہ تھی، بڑی صبر کرنے والی تھی، ہم غریب تھے، لیکن وہ جب حاملہ ہوئی تو اس کے پیٹ میں آیا تو اس کی ڈیمانڈ ہوگی مجھے یہ چیز لا کے دیں، یہ دیں، طلب ہوتی ہے حاملہ والی، یہ لا کے دیں۔ میں اس دن سے مزدوری کر رہا، تیرے لیے میں مزدوری کر کے ماں کو کھلاتا تھا، تیری ماں۔ پھر جب تو پیدا ہوا، کئی راتیں ایسی ہیں کہ ہم نے سو کر نہیں دیکھا، تیرے لیے ہم جاگتے رہے، بڑی تکلیفیں برداشت کی، شعر بنا رہا ہے۔ آج تو نے میری اتنی بےزتی کی ہے تھوڑے سے نقصان پر کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں تیرا باپ نہیں ہوں، باپ کی تو کوئی اتنی بےزتی نہیں کرتا۔ آج تو نے میرے ساتھ ایسا کلام کیا، باتیں کی، بےزتی کی کہ میں سمجھا کہ تو میرا بیٹا نہیں، میں تیرا باپ نہیں۔ مجھے خزاں آ گئی، تجھے بہار آئی ہے نا، یہ شعر بنا رہا ہے۔ تو ادھر بلاوا چلا گیا، قاصد چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا،
تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شعر بنایا وہ سنا، جو شعر ہے نا وہ سنا، اپنا دکھڑا سنا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے شعر بنائے وہ تو ابھی میرے لبوں نے بھی نہیں سنے، میں نے تو زبان سے نکالے ہی نہیں، کسی کو سنائے نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا، جبریل کو بھیجا کہ پہلے کلام کرنے سے پہلے اے میرے محبوب اس کا ٹکڑا سنے، ٹکڑا کیا ہے؟ تو وہ شعر سنانے لگ پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مقدس میں آنسو ہیں۔ فیصلہ کیا فرمایا؟ بیٹا کیس لے گیا ہے، باپ کو بلایا گیا، سنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا۔ آپ نے فرمایا جوان صحابی کو انت و مالک لابیک، سن لے تو بھی اور تیرا مال بھی تیرا نہیں ہے، یہ تیرے باپ کا ہے، یہ تیرے باپ کا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ماسٹر ظفر صاحب بڑی اچھی زندگی گزاری۔ میں نے پہلے بھی آپ کو اشارہ دیا کہ 1978 سے میں اس مدرسے کے ساتھ منسلک ہوں، اور قبلہ قاضی منظور احمد رحمت اللہ علیہ ولی کامل، ان سے میری ایک بیٹی ہوئی، دوسری بیٹی ہوئی، تیسری بیٹی، 3 بیٹیاں ہوئیں۔ پہلی بار بھی میں گیا، میں تو وہ تو ہمارے مرشد ہیں، انہوں نے جو ہمیں سبق دیے، جو ہم نے ان کی صحبت میں وقت گزارا۔ ایک دن میں ٹانگیں دبا رہا ہوں، جاپان سے واپس آیا، 1998 میں شادی ہوئی، میں ٹانگیں دبانے خدمت کرنے آتا تھا، تو فرمانے لگے کہ خواب دیکھتے جی قاری صاحب؟ میں کیا دیکھتے خواب آتے؟ کہتے آج کی دیکھیں۔ میں ممبر تے بیٹھا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے گل کر لینا، کیونکہ اس خاندان نال منسلک نے۔ آج کی خواب دیکھا نہیں، میں کیا آج قدرتی اس دن خواب سی کہ خانہ کعبہ دا طواف کرتے ہیں رات کو، میں کیا خانہ کعبہ تے اینج مسکرائے نے جس طرح پتہ سی، کہتے ہاں بہت اچھا خواب ہے، پر کبھی نہیں پوچھا کہ خواب آیا نہیں، یعنی نگاہ ایسی سی۔ جس ویلے ایک بیٹی ہوئی میں آگے پوچھا، نہ پوچھا، دوسری بیٹی ہوئی موڑ تے ہسپتال سے جا کے دسنا، تیسری بیٹی ہوئی تو مینوں کی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کوئی گل نہیں، دوسری تے کہتے ہیں پریشان نہ ہو، اے اپنا رزق لے کے آؤں، تیسری تے انہوں نے مینوں کہا کہ میریاں بھی آنیاں بیٹیاں تے کہتے ہیں سنے ہو ذرا، کہتے ہیں اے بیٹیاں لو، میں کہا کوئی پریشانی دکھ، کہتے ہیں مینوں زندگی چ نہیں دکھ آیا، مینوں بیٹیاں لو نہیں کوئی پریشانی، تے اے اپنا رزق لے کے آنیاں۔ داماد انہوں دی تعریف، سسر واقعی انہوں نے بڑی خدمت کی، انہوں دی محبت کی انہوں، اور اس خاندان نال منسلک سن۔ پھر سب تو وڈی گل ساڈے محترم دی تشریف لے، سب تو وڈی گل کہ ایس مسجد دے نمازی جڑے کوئی بیٹھے ہون گے وہ گواہی دین گے۔ اساں دے جنازے تے سنیا سی، اور جنازے تے میں کچھ لفظ عرض بھی کیتے کہ مسجد دی خدمت دا، اللہ دے گھر دی خدمت دا کسے نو ملے ہے تے خانہ کعبہ دیاں بیٹیاں نے، مسجد خانہ اللہ دے گھر دیاں بیٹیاں نے، اے بھی اللہ دے گھر نے، تے اے دی جڑی خدمت کرے، اور انہاں کول صدارت بھی سی، چابی انہاں کتے کہا کہ چابی لے لو، میں بیمار ہو گیا، بیمار ہے چابی لے لو، انتظامیہ نے کیا نہیں چابی تاڑے کو لے گئے گی۔ تے لفظ میں ہم ختم کرنا، میں نے 12:15 تک حکم سی، ٹائم ہو گیا، میں ایک جملہ بول کے کہ باپ دے جاننا بڑا اجمل صاحب نو، اکمل صاحب نو، اولاد نو فرق پہنتا ہے کہ باپ دے چہرے نو دیکھنا حج مقبول سی، ماں باپ دے چہرے نو دیکھنا، انہاں دی رضا چ اللہ دی رضا سی، دعاواں مقبول دعاواں، بڑا بندے نو نقصان، لیکن اے پتہ بعد چ چلدا جدے کول ہے نا اونوں قدر نہیں، اونوں قدر کرنی۔ ایسے سالے ثواب دی محفل چ بیٹھ کے میں وہ بھی رون گے جنہاں دے گئے نے، جنہاں دے تعلق رشتہ داریاں، اے قاری صاحب بھی جس طرح ماشاءاللہ بچیاں نال اے بھی رشتے دی وجہ نال آئے، سارے بیوی بچے رون گے، لیکن اس بندے دی مغفرت تے بخشش تے کوئی شک ہے جدے مرد تے او مسجد روئے جدے جو نماز پڑھتا ہوندا سی، جدے تے او مسجد روئے جدی او خدمت کرتا رہا ہے، مسجد بھی آنسو بہان دی،
جتے اللہ دا گھر روئے گا وہ دی بخشش کوئی کمی نہیں. اللہ تبارک و تعالی انہوں نے کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے. سوگوار خاندان کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے. اور سانو سارے جو کچھ اساں ٹوٹے پھوٹے لفظ کہے نے سنے نے مولا سانو عمل دی توفیق عطا فرما. وما علینا